کہا جاتا ہے ماں کی محبت بے لوث ہوتی ہے، وہ اپنا سب کچھ وار دیتی ہے اور بدلے میں کچھ نہیں مانگتی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی ماں کی جس نے تنہا محنت مزدوری کر کے اپنے بیٹے کو اس مقام تک پہنچایا جہاں دوسروں کے بیٹے صرف خواب دیکھتے ہیں۔ باپ کا سایہ تو بچپن میں ہی اٹھ گیا، لیکن ماں نے کبھی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ گرمی ہو یا سردی، دھوپ ہو یا بارش، ماں کے ہاتھوں میں کبھی تھکن کا شکوہ نہیں آیا۔ ایک دن جب بیٹا جوان ہوا، تعلیم مکمل کی، نوکری ملی، ماں نے خوشی خوشی اس کی شادی کی۔ لیکن وہ دن بھی آ گیا جب اس کی اپنی ہی پرورش کی ہوئی امانت بیوی کی خوشی کے لیے ماں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ ماں جس نے اپنی بھوک چھپا کر بیٹے کو کھلایا، آج اس کے لیے گھر میں ایک روٹی، ایک کمرہ، ایک کونا بھی تنگ ہو گیا۔ یہ کہانی صرف ایک ماں کی نہیں بلکہ ان سب ماؤں کی ہے جو اولاد کی خوشی کے لیے خود کو بھلا دیتی ہے۔ کیا بات ہے روبینہ؟ آج تمہارا موڈ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ بس رہنے دو ندیم، موڈ کی بات مت کرو۔ جب سے آئی ہوں تمہارے گھر ساکے کا سانس نہیں لیا۔ تمہاری ماں کو تو جیسے ہر وقت نوکرانی چاہیے۔ ابھی میں سالن پکا رہی تھی، آواز دی، روبینہ پانی دے جا۔ کیا میں پانی پلانے کے لیے ہی آئی ہوں؟ روبینہ وہ میری ماں ہے۔ بڑی عمر ہو گئی ہے، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اگر پانی مانگ لیا تو کیا ہو گیا؟ ہم تو تم دو نا۔ کیا تمہاری ماں صرف میرے لیے ہے؟ ہر وقت کھانسی، ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگنا۔ مجھے خود کے لیے وقت نہیں ملتا، اور ایک منٹ آرام سے بیٹھوں تو پھر ان کی آواز آتی ہے۔ تو کیا تم یہ چاہتی ہو کہ وہ سب کچھ خود کرے؟ ایک کمزور بیمار ماں، وہ ماں جس نے میرے بچپن میں خود کبھی پانی نہیں پیا، پہلے مجھے پلایا۔ آج اگر وہ مجھ سے تھوڑا سا خیال مانگ رہی ہے تو کیا یہ زیادتی ہے؟ دیکھو ندیم، میں کسی کی غلام نہیں ہوں۔ تم نے شادی کی بیوی لائے ہو، نوکرانی نہیں۔ میری اپنی بھی زندگی ہے، تمہاری ماں کے لیے سب کچھ چھوڑ دو۔ کیا تمہاری زندگی میں میری ماں کی کوئی جگہ نہیں؟ اتنی بھی نہیں کہ وہ ایک گلاس پانی مانگے تو تمہیں بوجھ لگے؟ سچ کہو، نہیں ہے۔ مجھے اس سب کی عادت نہیں، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تو کیا صرف تمہاری آسانی کے لیے میں اپنی ماں کو نظر انداز کر دوں؟ میں کچھ نہیں جانتی، بس اب مجھے اس ماحول میں سانس لینا بھی مشکل لگنے لگا ہے۔ کیا مسئلہ ہے اماں؟ ہر وقت آوازیں دیتی رہتی ہو۔ ابھی سالن چولہے پہ رکھا ہے، ادھر سے ہٹی نہیں کہ تم نے پھر پکار لیا۔ بیٹا، میں نے کچھ خاص نہیں مانگا، بس تھوڑا سا کھانا مانگا تھا۔ کافی دیر سے کچھ کھایا نہیں تو ذرا کمزوری سی محسوس ہو رہی ہے۔ تو کیا میں تمہارے کھانے کی ڈیوٹی پہ ہوں؟ یہی رہ گیا ہے کہ تمہیں ہر 2 گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ چاہیے۔ میرے پاس بھی کام ہوتے ہیں، فارغ نہیں بیٹھی میں۔ بیٹا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، نہ شکایت کی، بس بھوک لگی تھی اتنا ہی کہہ دیا۔ ہاں، بس تمہاری یہی باتیں برداشت نہیں ہوتی۔ کبھی پانی، کبھی کھانا، کبھی پنکھا۔ تمہیں تو جیسے چین ہی نہیں آتا۔ اچھا بیٹا، اگر تم مصروف ہو تو میں تھوڑی دیر اور رک لیتی ہوں، جب وقت ملے تب دے دینا۔ ہوں، ہر وقت کی مصیبت۔ روبینہ، کہاں ہو؟ سنو تو ذرا، آج بونس ملا ہے۔ تمہیں بتانے کی بڑی خوشی تھی۔ اس بونس سے تمہاری پسندیدہ چیز خریدوں گا، جو چاہو۔ روبینہ، یہ کیا ہوا تمہیں؟ تم رک کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فہد تیزی سے اس کے قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ کیا بتاؤں فہد، میں تھک چکی ہوں۔ اب یہ سب کچھ برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ تمہاری ماں، وہ مجھے اپنا نہیں سمجھتی۔ تمہاری ماں نے آج پھر مجھے دھکا دے دیا۔ کیا؟ اماں نے تمہیں دھکا دیا؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ تم نے کچھ کہا تھا؟
फिर ऐसा क्या हो गया था? रूबीना, बस मैं किचन में थी, कुछ काम कर रही थी। फिर अचानक अम्मा ने पानी मांगा और मैंने कहा कि बस 2 मिनट रुकिए। फिर वो फौरन कहने लगे, तुम नौकरानी हो क्या? और उसके बाद मुझे धक्का दे दिया। तुम सोच भी नहीं सकते वो कितनी जालिम हो सकती है। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? मैं दिन भर मेहनत करता हूं और जब घर आता हूं तो ये सब कुछ देख रहा हूं। फहद, मैंने कभी उनसे बदतमीजी नहीं की। मैं हमेशा कोशिश करती हूं कि उनके सामने सर उठा के चलूं। मैं तो बस घर बसाना चाहती हूं, लेकिन वो मुझे कबूल ही नहीं करते। उनकी हर बात में गुजरे हुए वक्त का दुख छुपाया होता है। और वो तुम्हारी माँ मुझे कभी भी मोहब्बत से नहीं देखती। बस करो रूबीना, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। और अब तक हम ये सब कुछ बर्दाश्त करते आए हैं। अब मुझे अम्मा से बात करनी होगी, इनसे पूछना होगा कि आखिर वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। फहद, तुमसे दरख्वास्त है कि तुम उनकी तरफ से थोड़ी नरम दिली दिखाओ। वो मेरी जिंदगी के हिस्से नहीं बन सकी, लेकिन मैंने उनके साथ वक्त गुजारा है। क्या तुम नहीं समझ सकते? मुझे बस कुछ वक्त चाहिए था। बस इतनी सी बात। फहद और रूबीना माँ के कमरे में दाखिल होते हैं। अम्मा, अब से एक बात करनी है। सीधी बात, बगैर किसी लगी लिपटी के। हाँ बेटा, खैर तो है। इतने संजीदा क्यों हो? अम्मा, आज जो कुछ हुआ वो बर्दाश्त से बाहर है। आपने मुझे किचन में धक्का दिया और मेरी हालत यह है कि मैं सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही। मैंने रूबीना, बेटा मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया। मैं तो बस नाराज थी, जुबान से कुछ सख्त कह दिया हो शायद, मगर हाथ उठाना मैं भला ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं हर बार बर्दाश्त करता रहा, सोचा खामोशी बेहतर है, मगर अब मामला हाथ से निकल रहा है। आज अपने हद पार कर दी। नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा यकीन करो, जब से तुम्हारे अब्बा दुनिया से गए तुम्हारी खातिर मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। तुम्हें इस मकाम तक लाने में मेरी सारी उम्र गुजर गई, और आज तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। अम्मा, आपने जो किया वो किसी पर एहसान नहीं था। हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए सब कुछ करते हैं, तो अगर आपने मेरे लिए किया तो वो आपका फर्ज था, एहसान नहीं। तो बेटा, अब क्या चाहते हो तुम? क्या मैं इस घर से चली जाऊं, जिसे मैंने अपनी मेहनत, अपनी जवानी के दिन कुर्बान करके बनाया? अम्मा, दिल दुखता है ये सब कहते हुए, मगर सच यही है कि अब हम तीनों एक साथ नहीं रह सकते। या आप या रूबीना, ये फैसला आज करना पड़ेगा। तो ठीक है बेटा, मैं चली जाती हूँ। माँ घर से खामोशी से निकलती है, दुपट्टा सर पर, आंखों में नमी, कदम लड़खड़ाते हुए दरवाजे से बाहर जाती है। करीब के पुराने दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाती है। चेहरे पर थकन, दुख और तन्हाई का साया। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद से बातें कर। ये बाप बेटा कितनी आसानी से कह दिया कि माँ जो कुछ किया वो तो तुम्हारा फर्ज था। फर्ज? बेटा, तुम इतने छोटे थे, मैं कुछ भी कर सकती थी। शादी कर लेती, कोई नया घर बसा लेती, लेकिन नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बस इसलिए कि मेरे बेटे को कोई डांटे ना, कोई उंगली ना उठाए। हर ख्वाब, हर ख्वाहिश कुर्बान कर दी सिर्फ तेरे लिए। और आज तुमने मुझे इतनी आसानी से कह दिया कि माँ अब हमारे साथ नहीं रह सकती। अम्मा, अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। मैं तो अपनी औलाद के लिए बद्दुआ भी नहीं कर सकती। बस इतना कहती हूँ, अल्लाह करे तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो जाए। बस यही कह सकती हूँ।
درخت کے نیچے اما بیٹھی خود سے باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ اچانک بادل زور سے گرجتے ہیں اور بارش شروع ہو جاتی ہے۔ بارش بہت تیز ہوتی ہے، مگر درخت کی گھنی شاخوں کی وجہ سے اما بھیگنے سے بچ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر میں بارش تھم جاتی ہے۔ اما کا دوپٹہ اب بھی نم ہے، چہرے پر اداسی اور آنکھوں میں خاموش آنسو۔ تبھی دور سے ایک دیہاتی وہاں سے گزرتا ہے۔ وہ اما کو بیٹھا دیکھ کر رک جاتا ہے۔ ماں جی، آپ یہاں اس حالت میں؟ کیا ہوا ماں جی؟ سب خیر تو ہے؟ کیا بتاؤں بیٹا، میرا اپنا ہی گھر نہیں رہا، بیٹے نے نکال دیا، جسے زندگی لگا دی پالنے میں۔ آج وہ کہتا ہے یہ سب فرض تھا، احسان نہیں۔ ماں جی، میرے ماں باپ تو بچپن میں ہی دنیا سے چلے گئے تھے۔ مجھے ہمیشہ ایک ماں کی کمی محسوس ہوئی۔ آج آپ کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے میری ماں میرے سامنے آ بیٹھی ہو۔ چلیے ماں جی، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ماں بنا کر رکھوں گا، عزت دوں گا، مان دوں گا۔ ماں جی، آپ کو رانی بنا کر رکھوں گا۔ چل بیٹا، جہاں ماں کی قدر ہو وہی اصل گھر ہوتا ہے۔ فہد، بارش تو رک گئی ہے لیکن دل بہت بے چین ہے۔ صبح سے سب کے منہ سے سن رہی ہوں کہ کھیتوں میں پانی کھڑا ہو گیا ہے، کئی جگہ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ ہاں روبینہ، بارش ایسی ہی تھی، میں تو رات بھر سو بھی نہیں سکا۔ ہر لمحہ یہی سوچتا رہا کہ کہیں ہماری محنت برباد نہ ہو جائے۔ پتہ ہے، جب تم باہر گئے تھے اور بارش کی گرج سنائی دیتی تھی تو دل جیسے لرز جاتا تھا۔ سوچتی تھی کہ نہ جانے فصلوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں ابھی جا کے دیکھتا ہوں، رب کرے سب خیریت ہو۔ اتنے مہینوں کی محنت ہے، قرض لے کر بیج ڈلوایا تھا، اگر نقصان ہوا تو بہت برا ہوگا۔ بس تم ذرا دیکھ بھال کر جانا، راستہ پھسلن بھرا ہوگا، بارش کے بعد کیچڑ بہت ہو گیا ہوگا۔ جوتے بھی مضبوط پہننا اور فون بھی ساتھ رکھنا۔ ہاں، سب دھیان رکھوں گا، تم فکر نہ کرو۔ اگر نقصان ہوا بھی تو ہم مل کے سنبھال لیں گے، جیسے پہلے ہر مشکل کا سامنا کیا۔ ہاں، میں جانتی ہوں تم کبھی ہمت نہیں ہارتے، مگر دل ہے نا، ڈر لگتا ہے۔ آج کل کے دن بھی تو کتنے سخت ہیں، کوئی سہارا نہیں، صرف ہم دونوں ایک دوسرے کا آسرا ہے۔ بالکل روبینہ، تم ہو تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ بھی ممکن ہے۔ تمہارے یقین نے ہی تو مجھے کھڑا رکھا ہے ہر بار۔ بس تم جلدی لوٹ آنا اور جو بھی حال ہو سچ سچ بتانا۔ ہم جھوٹے دلاسوں سے نہیں جیتے، حقیقت کے ساتھ جینا سیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، دعا کرتی رہنا، شاید آسمان سے اب کچھ رحمت بھی برس جائے۔ رب خیر کرے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ فہد بہت تیز تیز قدموں سے کیچڑ اور پانی کو چیرتا ہوا اپنے کھیتوں کی طرف بڑھتا ہے، دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور دعا کا سا ورد۔ جب وہ فصلوں تک پہنچتا ہے تو منظر دیکھ کر ساکت رہ جاتا ہے۔ ساری کی ساری فصل زمین پر لیٹی ہوئی، پانی میں ڈوبی، جیسے کسی نے مہینوں کی محنت کو روند دیا ہو۔ وہ وہیں کھڑا رہ جاتا ہے، قدم جیسے جم سے جاتے ہیں۔ اچانک ایک خیال دل میں کون جاتا ہے۔ یہ شاید میری ماں کے ساتھ کی گئی بدسلوکی کی سزا ہے، ورنہ جہاں باقیوں کی فصلیں بچی ہوئی ہیں، ہری بھری کھڑی ہیں، میری ہی کیوں برباد ہوئی؟ فہد، کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ کیوں اتنا اعترا ہوا ہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، کچھ بولو تو صحیح۔ کیا ہوا کھیتوں میں؟ روبینہ، وہی ہوا جس کا ڈر تھا، بس وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہماری ساری فصل برباد ہو گئی روبینہ۔ فصل تباہ ہو گئی؟ نہیں فہد، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بارش تو سبھی کے کھیتوں پر ہوئی تھی نا، پھر صرف ہماری فصل ہی کیوں؟
ہاں، باقی سب کی فصلیں بچ گئیں، بس ہماری ہی تباہ ہو گئی، جیسے زمین نے صرف ہمیں چن لیا ہو، جیسے آسمان سے گری بجلی سیدھی ہمارے ہی کھیت پر گری ہو۔ مجھے لگتا ہے یہ سب ماں کے ساتھ کی گئی زیادتی کی سزا ہے۔ روبینہ، یاد ہے جب ماں تھی تو ہم کیسے ترقی کر رہے تھے؟ ہر سال فصل ڈبل، گھر میں سکون، دعائیں ہی دعائیں تھیں۔ لیکن اب نہ ماں ہے، نہ سکون، اور فصل وہ تو ختم ہو گئے۔ فہد، تمہاری بات شاید سچ ہو۔ ماں کے ساتھ جو کچھ ہوا، ہم دونوں نے انہیں تنہا چھوڑ دیا، گھر سے نکال دیا۔ ایک لمحے کو بھی یہ نہ سوچا کہ ان کی دعائیں نہ رہیں تو کیا ہوگا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ سال ہم پر قرضوں کا پہاڑ نہ توڑ دے۔ یہ نہ ہو کہ ہمیں اپنی زمین بیچنی پڑ جائے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑیں۔ میں ماں کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں روبینہ، بس ایک بار ماں مل جائے، میں ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لوں گا، میں ان کے ہاتھ چوموہے گا، ان کے پاؤں پکڑ لوں گا، بس وہ مجھے ایک بار معاف کر دیں، ایک بار۔ فہد، ہم نے شاید اپنے ہاتھوں سے اپنے نصیب کا چراغ بجھا دیا۔ ماں کی آنکھوں میں جو آنسو ہم نے دیکھے تھے، آج وہی آنسو ہماری زمین نے پی لیے ہیں۔ پھر چلو روبینہ، ماں کو ڈھونڈتے ہیں۔ اس بار ہم صرف بیٹے اور بہو بن کر نہیں، نادم انسان بن کر جائیں گے۔ ہاں، ہمیں ماں کو ڈھونڈنا ہوگا، اور صرف ڈھونڈنا نہیں، ان کے قدموں میں جا کر رونا ہوگا، معافی مانگنی ہوگی، تبھی شاید ہماری زمین پھر سے ہری ہو اور ہمارے نصیب میں سکون لوٹے۔ چلو فہد، دیر نہ کرو، ماں شاید کہیں ہمیں دیکھنے کو ترس رہی ہوں، اور ہم بس ان کی یاد میں جل رہے ہیں۔